ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق سب عزت و احترام و تکریم جمیع ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہم آپ کے سامنے پچھلی نشستوں میں بھی قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر عرض کر رہے تھے۔ قرآن مجید برہان رشید کی تفسیر کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے سورۃ البقرہ کی 10 آیات کی ترجمہ و تفسیر ہم نے آپ کے سامنے عرض کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 11ویں آیت سے ترجمہ و تفسیر بتانا شروع کریں گے۔ تو سامعین کرام، ہمیں چاہیے کہ ہم جو یہ آپ کے سامنے تفسیر عرض کر رہے ہیں، ترجمہ عرض کر رہے ہیں، ہمیں چاہیے ہم اس سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اس تفسیر کو دیکھیں، ہم اس تفسیر کو سمجھیں، ہم اس تفسیر کو صحیح طریقے سے معنی اس کا سمجھیں، کیا قرآن میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تو آج ہم 11ویں آیت سے ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو محترم سامعین کرام، رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ، یعنی ان منافقوں سے، یہ لہم ضمیر جو ہے منافقوں کی طرف لوٹے گی، اس سے مراد منافق ہیں۔ یعنی جب ان منافقوں سے کہا جاتا، جب ان منافقوں سے کہا جاتا کہ زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ۔ اب اس فساد لا تفسدوا کا معنی مختلف احادیث سے اس کا معنی ثابت ہوتا ہے، مختلف صحابہ کرام نے اس کا معنی بتایا ہے۔ بالخصوص امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تفسیر در منصور کے اندر اس کا ایک حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ جو اس کا معنی بتاتے ہیں لا تفسدوا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ لا تفسدوا کا معنی جو ہے وہ منافقت ہے، یعنی ان منافقوں سے کہا جاتا کہ تم زمین میں منافقت نہ پھیلاؤ، ایک معنی یہ بنتا ہے اس کا۔ دوسرا معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے اعمال تم نہ کرو، یعنی جب اس سے کہا جاتا، یہ ترجمہ یوں بنے گا کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ تم نافرمانی کرنے والے اعمال زمین میں نہ کرو، 2 معنی بنے، بلکہ 3 معنی بن گئے، ایک فساد والا معنی، ایک نافرمانی کرنے والے اعمال یہ معنی، اور ایک منافقت والا معنی بنا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ زمین میں نافرمانی کرنے والے اعمال نہ کرو، یا زمین میں منافقت نہ پھیلاؤ، یا تم زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں جو کہ 13ویں آیت ہے، 11ویں آیت میں اور 13ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کی طرف سے ان منافقوں کو کہا جائے کہ باطن میں کفر رکھ کر صحیح طرح ایمان لانے میں پس و پیش کر کے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں منافقت نہ پھیلاؤ،
زمین میں نافرمانی کرنے والے اعمال نہ کرو، تو پھر وہ کیا آگے جواب دیتے ہیں؟ قالوا انما نحن مصلحون، وہ منافقین کہتے ہیں ہم تو فساد نہیں پھیلا رہے، ہمارا تو یہ کام نہیں ہے، ہمارا یہ تو مقصد نہیں ہے فساد پھیلانا، بلکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ اصلاح کرنا ہے، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ منافقت پھیلا رہے تھے، نافرمانی کرنے والے اعمال کر رہے تھے، لیکن پھر بھی مکر گئے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، ہم اصلاح کرنے والے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے پھر آگے کیا ارشاد فرمایا؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سن لو کہ بے شک وہی فساد کرنے والے ہیں، یا وہی نافرمانی کرنے والے اعمال، جو نافرمانی والے اعمال ہوتے ہیں وہی کرنے والے ہیں یہ، یا منافقت پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے۔ وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں، لیکن رب نے ارشاد فرما دیا کہ یہ اصلاح نہیں کر رہے، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، لیکن ان کو شعور نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں رہے، یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر آگے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کو، قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، 13ویں آیات ہے یہ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جب ان منافقین سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، تو وہ کہتے کیا ہم ایمان لیں جیسے کہ یہ معاذ اللہ یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ یہاں پر آمن الناس جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، اس سے مراد صحابہ کرام ہیں، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ کرام ہیں، اس سے مراد آمن الناس یعنی کہ ایمان لو جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے، یعنی حضور کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ ان منافقین سے کہا جاتا ہے جو حضور کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے، یعنی صحابہ کے بارے میں کیسے صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہتے وہ منافق، کہ ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں، وہ یہ کہتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسا ایمان لائیں، ہم انہی کی طرح ایمان لے آئیں، حضور کے صحابہ کی ہم پیروی کریں، حضور کے صحابہ کی ہم اتباع کریں، تب جا کے ہمیں نجات ملے گی، تب جا کے ہمیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہم اللہ کے پیارے پیارے ولیوں کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوثوں کے غوث، ان کی ہم اتباع کریں، ان کی پیروی کریں، جو انہوں نے احکام بتائے، جو انہوں نے راستہ بتایا کہ ان کے راستے پر چلیں۔ حضور علیہ السلام نے جو راستہ بتایا، حضور کے صحابہ نے جو راستہ بتایا، اللہ کے ولیوں نے جو راستہ بتایا، ہم اس راستے پر چلیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے راستے پر چلیں، ہم ان کی پیروی کریں جیسے کہ وہ پیروی حضور علیہ السلام کی انہوں نے کی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگان دین کی پیروی کریں، ان کی اتباع کریں، تب جا کے ہمیں نجات ملے گی، تب جا کے ہم نیک صالحین متقین پرہیزگار بنیں گے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، ان منافق جو تھے، منافق نے کہا کہ ہم ان معاذ اللہ ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں۔ ان منافقین نے حضور کے صحابہ کی گستاخی کی، ان بے وقوفوں نے، ان منافقین نے حضور کے صحابہ کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، یہ حضور کے صحابہ کی گستاخی ہو گئی۔ محترم سامعین کرام، ذرا اس آیت میں غور کریں، پھر آگے رب نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو کہ بے شک وہی بے وقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ان منافقین نے صحابہ کرام کو معاذ اللہ بے وقوف کہا، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا وہ بے وقوف نہیں ہے، تم بے وقوف ہو۔ یعنی وہ منافقین کہہ رہے تھے وہ بے وقوف ہے معاذ اللہ، صحابہ نہیں ہیں، وہ منافق جو ہیں وہ بے وقوف ہے، لیکن وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ سامعین کرام، ذرا اس آیت میں غور تو کریں، حضور علیہ السلام کے پیارے پیارے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ نے خوب جواب دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یعنی وہ منافقین وہ
خود بے وقوف ہیں، دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود بے وقوف ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے، اگر کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو میرے کسی ایک صحابہ کی ایک مد یعنی چھوٹی سی مقدار یا آدھی مقدار، آدھی مد اس کے برابر، اس کے خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ کا مقام ہے، یہ صحابہ کی عزت ہے، اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے تو میں نے اس سے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کی اتباع کریں، صحابہ سے ہم محبت کریں، صحابہ سے بغض نہ رکھیں۔ بعض لوگ پھر نکلا ہوا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ وہ حضور کے صحابہ کو، کہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کو گالی گلوچ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، سوائے چند صحابہ کو وہ مانتے ہیں، باقی سب کو معاذ اللہ ان کی کیا کہتے ہیں گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں، سارے کے سارے صحابہ کی ہم اتباع کریں، پیروی کریں، ان سے محبت کریں، تب جا کے ہمیں نجات ملے گی۔ اور اس کے بعد ہم اللہ کے ولیوں کی عزت کریں، اللہ کے ولیوں کی پیروی کریں، کیونکہ حضور اللہ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں نے اس سے لڑائی کا اعلان کر دیا۔ اور یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے یہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ولیوں کی اتباع کریں، اللہ کے ولیوں سے محبت کریں، حضور کے صحابہ سے محبت کریں، حضور علیہ السلام سے محبت کریں۔ حضور نے جس چیز سے محبت کرنے کے لیے ہمیں فرمایا ہے ہم ان سے محبت کریں، اور جن سے ہمیں دشمنی رکھنے کا حکم دیا ہے ہم ان سے دشمنی رکھیں۔ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں میرا نبی دے دے اسے لو، لے لو نہیں لو، کیونکہ لے لو میں مرضی ہوتی ہے، یہ چیز چاہے تمہاری مرضی لو یا نہ لو، لے لو میں مرضی ہوتی ہے، اس کا معنی بنے گا لو، امر ہے، امر مطلقاً وجوب کے لیے آتا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے لو۔ تو ہمیں چاہیے ہم حضور کے احکام پر عمل کریں۔ رب تعالی سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید قرآن رشید کی تفسیر عرض کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہر روز ہم اس کو پڑھیں، ہر روز ہم اس کو سنیں، اور سن کر ہم اس کو سمجھنے کی ہمیں رب تعالی سے دعا ہے، توفیق و رفیق عطا فرمائے۔